بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس واقعے کی مثال کسی بھی زمانے میں نہیں ملتی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 13 رجب 30 عام الفیل بروز جمعۃ المبارک خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد ایک خدا پرست خاتون تھیں۔ آپ دین حنیف کے پیروکار تھیں۔ آپ مسلسل دعا کیا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وضع حمل کا مرحلہ آسان فرمائے۔ جب تک یہ بچہ آپ کے شکم مبارک میں تھا، آپ خود کو نور الہی میں مسترک پاتی تھیں، گویا ملکوت اعلیٰ کی طرف سے آپ کو یہ الہام ہو گیا ہو کہ یہ بچہ دیگر بچوں سے مختلف ہے۔ شیخ صدوق اور فتال نیشا پوری روایت کرتے ہیں کہ یزید بن کنوب نے کہا، میں عباس بن عبد المطلب اور قبیلہ عبد العزا کے چند افراد خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ فاطمہ بنت اسد، جن کے حمل کو 9 ماہ پورے ہو چکے تھے، خانہ کعبہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے خدایا، میں تجھ پر، تیرے رسولوں اور تیری کتابوں پر اور جو کچھ تیری طرف سے نازل ہوا ہے ان سب پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے دادا ابراہیم خلیل کے قول کی تصدیق کرتی ہوں۔ انہوں نے ہی اس گھر کی بنیاد رکھی تھی، پس اس گھر کو تعمیر کرانے والے جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما دے۔ یزید بن کنوب کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبہ کی پچھلی دیوار شگافتہ ہوئی اور فاطمہ اندر چلی گئیں۔ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور کعبہ کی دیوار برابر ہو گئی۔ پھر جب ہم نے کعبہ کے دروازے کے تالے کو کھولنا چاہا تو ہم اسے کھول نہ سکے، چنانچہ ہم سمجھ گئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ فاطمہ جب 4 دن کے بعد خانہ کعبہ کے اندر سے باہر آئیں تو انہوں نے ہاتھوں میں اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہی تھیں، مجھے تمام سابقہ عورتوں پر برتری حاصل ہے، کیونکہ آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون نے جہاں اللہ کی عبادت کی سوائے مجبوری کے صحیح نہ تھی، وہاں چھپ کر عبادت کی۔ مریم بنت عمران نے کھجور کے خشک درخت کو اپنے ہاتھوں سے ہلایا تاکہ اس سے تازہ کھجوریں گریں اور وہ کھائیں، لیکن جب بیت المقدس میں انہیں درد ذہ شروع ہوا تو غیب سے آواز آئی کہ اے مریم، یہاں سے چلی جا، یہ عبادت گاہ ہے۔ لیکن میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، وہاں میں نے بہشتی پھل کھایا اور جب میں باہر آ رہی تھی تو میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے فاطمہ، اس کا نام علی رکھنا، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ میں علی اعلیٰ ہوں اور میں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا ہے۔ میں نے اسے اپنے ادب سے مؤدب بنایا ہے، میں نے اسے اپنے علم کی گہرائیوں کا جاننے والا بنایا ہے۔ یہی میرے گھر میں بت شکنی کرے گا، یہی میری تسبیح کرے گا، یہی میرے گھر کی چھت پر اذان دے گا۔ خوش نصیب ہے اسے دوست رکھنے اور اس کے حکم پر عمل کرنے والا، اور بد نصیب ہے اسے دشمن رکھنے والا اور اس کی نافرمانی کرنے والا۔ خانہ کعبہ کے اندر ولادت حضرت علی علیہ السلام کا وہ شرف ہے جو کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو خدا نے ان کے لیے مخصوص فرمائی تاکہ لوگوں پر آپ کی جلالت و عظمت اور مرتبے کو ظاہر کرے اور آپ کے احترام کا اظہار ہو۔ بہار النوار کی 9ویں جلد میں آپ کا نام علی ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے بیٹے کو ماں کی گود سے لے کر اپنے سینے سے لگایا، پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر صحن کعبہ میں تشریف لائے اور یوں عرض گزار ہوئے، اے رات کو تاریکی اور چاند کو روشنی بخشنے والے رب، ہمیں بتا کہ ہم اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ غیب سے آواز آئی، تمہیں پاک پاکیزہ برگزیدہ اور اقبال مند فرزند عطا ہوا ہے۔ اس کا نام بلند ناموں میں سے علی ہے جو خداوند علی اعلیٰ کے نام سے مشتق ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے وضع حمل سے پہلے بچے کا نام حیدر رکھا تھا۔
اس لیے جب انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے شوہر نامدار کے سپرد کیا تو فرمایا تھا، یعنی اسے لیجئے، یہ حیدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ خیبر میں یہودی سرما مرہب کے سامنے رجز پڑھتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں نیستان کا شیر نر ہوں۔ پھر جب آپ کا نام علی رکھا گیا تو حیدر آپ کے جملہ القابات میں شمار ہونے لگا۔ آپ کے مشہور ترین القابات حیدر، اسد اللہ، مرتضیٰ، امیر المومنین اور برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جبکہ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو طالب جناب عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف کی نسل سے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف کی بیٹی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام ہاشمی الطرفین ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بہترین اقوال: نمبر 1، اے فرزند آدم، جب گناہوں کے باوجود پروردگار کی نعمتیں تجھے مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو رہی ہے، اور نافرمانی کے باوجود رحمت کا جاری رہنا در حقیقت ایک ڈھیل ہے جس کا انجام دردناک عذاب ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ جب تمہاری زندگی جا رہی ہے اور موت تمہاری طرف آ رہی ہے تو تمہاری ملاقات موت سے بہت جلد ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، بہترین بے نیازی یہ ہے کہ انسان امید ہی نہ باندھے۔ نمبر 4، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، لیکن احمق پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ نمبر 5، وہ گناہ جو تمہیں ملول کر دے اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں مغرور بنا دے۔ کامیابی تدبیر اور احتیاط میں پوشیدہ ہے، اور تدبیر و احتیاط تفکر میں پوشیدہ ہے، اور تدبر رازوں کی حفاظت سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 7، بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے شر سے بچو۔ نمبر 9، سب سے زیادہ معاف کرنے کا حق اسے ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے پر قادر ہو۔ نمبر 10، عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے اور جہالت جیسی کوئی ہلاکت نہیں ہے، نہ تو ادب جیسی کوئی میراث ہے اور نہ ہی مشورے جیسا کوئی مددگار ہے۔ نمبر 11، اہل دنیا ان سواروں کی مانند ہے جو سو رہے ہیں اور ان کا سفر جاری ہے، جب موت آئے گی تب جاگ جائیں گے۔ نمبر 12، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات ٹھیک کر لیے تو اللہ اس کے اور لوگوں کے مابین معاملات کو ٹھیک کر دے گا، اور جو آخرت کے امور درست کر لے گا اللہ اس کے دنیاوی کاموں کو درست کر دے گا، اور جو کوئی خود کو نصیحت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کا انتظام کر دے گا۔ نمبر 13، دولت اور آسائشوں پر خوشی نہ مناؤ، تنگ دستی اور مصیبت پر غم نہ کھاؤ، کیونکہ سونا کندن بنانے کے لیے آگ میں ہی تپایا جاتا ہے، اسی طرح مومن کو بھی مصیبتوں سے آزمایا جاتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔